اب سب کوئی نعت درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کسی مجلس میں جب نعت شاہ عالم سناتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شاہ عالم سناتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شاہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شاہ عالم سناتے ہیں، شب معراج میں ختم رسول کا مرتبہ دیکھو، شب معراج میں ختم رسول کا مرتبہ دیکھو، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شاہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، شہیدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں، شہیدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شاہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو، اترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاسبانی کو، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شاہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے
جاتے ہیں کسی مجلس میں جب نعتیں شہ عالم سناتے ہیں فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاق ہے ثاقب مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاق ہے ثاقب نہ جانے کب تلک مولا مجھے طیبہ بلاتے ہیں نہ جانے کب تلک مولا مجھے طیبہ بلاتے ہیں کسی مجلس میں جب نعتیں شہ عالم سناتے ہیں فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت. حافظ صاحب آپ سے بھی تھوڑی سی بات چیت کریں نا. یہ جو ثنا خوانی کا سفر ہے کب سے آغاز ہوا اس کا؟ ذوالوجود بھائی مجھے الحمدللہ اس فیلڈ میں 18 سال ہو گئے اور ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ ہے ابراہیم حیدری کا علاقہ کورنگی. جی وہاں پر ایک جامعہ ہے انوار العلوم ٹرسٹ کے نام سے. وہاں پر جب میں حفظ کرتا تھا تو اس وقت میں نے اس کا آغاز کیا تھا 14 سال کی عمر میں تقریباً. صحیح. تو الحمدللہ 18 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے الحمدللہ. کتنے کلام اب تک آپ ماشاءاللہ سنا چکے ہیں لوگوں کو؟ ویسے تو میرا ایک انداز ہے کہ لوگ دیکھ کے پڑھتے ہیں تو میں نے جب سے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے تو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ بغیر دیکھے پڑھا جائے. تو اندازہ کوئی نہیں ہے یہی تقریباً 1000-1500 تو الحمدللہ ہوں گے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. اور اس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کی برکت سے ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کو بھیجا. تو کتنے ممالک میں آپ نے جا کے محفلیں سجائی ہیں؟ 15 تقریباً ہے اس میں کنٹریز شامل ہے. 15 کنٹریز 15 ممالک میں میرا جانا ہوا. اور UK بھی ہر سال جاتا ہوں میں. اس رمضان میں بھی جانا تھا لیکن یہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے سارے سفر منسوخ ہو گئے. تو الحمدللہ 15 کنٹریز میں میرا جانا ہوا 15 ممالک میں ماشاءاللہ. اور میری زندگی کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں نے بے تحاشا کمپٹیشن میں تو حصے لیے. وہ مجھے سیکنڈ پوزیشن بھی ملے اول پوزیشن بھی. لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ یہ ہے کہ امام کعبہ کے سامنے میں نے بیٹھ کر روبرو بیٹھ کر ان کو میں نے کلام سنایا. ماشاءاللہ. بلیکبرن ایک شہر ہے UK میں وہاں پر ماشاءاللہ شیخ عبدالرحمٰن سدیس صاحب ماشاءاللہ طامت برکات عالیہ کے سامنے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اردو میں نہیں استاد جی وہ جو نا عربی زبان میں اچھا ان التیار حسبہ وہ جو کلام ہے چند اشعار سنائے تھے میں نے. تو شیخ صاحب چونکہ بڑے سادے طبیعت کے ہیں بہت محبت کرتے ہیں. تو میں نے جب کلام سنایا تو مجھے کہا کہ یا ابا بکر تعال میرے پاس اور پھر اپنے ساتھ بٹھا کے مجھے زمزم اور کھجور وہ بنائے اور اپنا جو البم ہے CDs ہے جو ان کی جی وہ بھی مجھے ہدیہ کیا انہوں نے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کی برکت سے یہ اعزاز بخشایا آپ کو. الحمدللہ. اور یہ جو اگر کوئی بچہ مثال کے طور پہ بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے جس طرح آپ حفظ کے زمانے سے ادھر آئے جی تو یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی نعت خوان بنیں اور بہت اچھا شوق ہے. تو ان کے لیے کیا آپ کوئی رہنمائی دیں گے کوئی ٹپس ایسی دیں گے کہ وہ بھی ایک اچھے نعت خوان بن سکتے ہیں حافظ ابوبکر صاحب کی طرح کے؟ بے شک. جب سے بھائی عبدالودود بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. جب میں اس فیلڈ میں نے قدم رکھا تھا نا تو شاید ہی ہمارے اس فیلڈ میں گنے چنے نعت خوان تھے. بالکل ہمارے اکابرین کا ایک اپنا انداز تھا. لیکن جدید ٹیکنالوجی پھر جو ہے متعارف ہوئی پھر یہ اسٹوڈیو البم وغیرہ تو 22 البم میرے خود لانچ ہو چکے الحمدللہ. تو میں بچوں کو یہی ٹپس دیتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے اپنا جو تعلیم ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور اس کو شوق کے حد تک رکھا جائے کیونکہ میں خود اس سے متاثر ہوا ہوں. صحیح. تو جہاں تک تعلق ہے نعت خوانی کا, نعت خوانی ایک بزنس نہیں ہے, یہ ایک جو عبادت میں شامل ہے الحمدللہ.
تو میں نے ہمیشہ بچوں کو، میرے شاگرد ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، بچے شوق رکھتے ہیں، آتے ہیں مجالسوں میں اور مجھے اس کا وہ کلام سناتے ہیں، تو میں ان کو یہی ٹپس دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کام میں جو نا اخلاص ہونا چاہیے، خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جنون کی حد تک پڑھو. یہ نہیں کہ میری آواز ٹھیک نہیں ہو رہی، میں جو میری آواز کے اتار چڑھا ہوا ہے پتہ نہیں اچھی ہو رہی ہے نہیں، میں نے کہا دل سے پڑھو. کیونکہ میرا خود اپنا یہ جو نا عمل تھا، جب میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا، جب میں اسباق سے فارغ ہو جاتا تھا تو یوں کان پہ انگلی ڈال کے میں اپنی آواز خود سن کے میں اپنی آواز کا ٹیسٹنگ خود کرتا تھا کہ میں کس لیول پہ پڑھ رہا ہوں. اور اٹھتے بیٹھتے، بائک میں ہوں، سائیکل پہ ہوں، جہاں بھی ہوں، تو میں اس کو نعت خوانی ہمیشہ کرتا رہتا تھا، یعنی کہ جنون کے حد تک کرتا تھا. حالانکہ ہمارے ساتھ بہت سارے لڑکے آئے، لیکن اللہ پاک نے الحمدللہ، ماشاء اللہ، بس اللہ پاک کی نعمت، بس یہ اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت تھی. بہت شکریہ.